أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ آپ سب کو میں مرحبا کہتا ہوں، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو بھی جن کے نام سامنے آئے، اور ان کے بھی جن کے نام سامنے نہیں آئے لیکن اللہ رب العزت ان کو جانتے ہیں کہ وہ دینی علم کے سفر میں ہمارے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ ساتھ آخری وقت تک برقرار رکھے، ایک کتاب کے بعد دوسری، دوسری کتاب کے بعد تیسری کتاب ہم پڑھتے رہیں اور دین کے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ آج کتاب ہے الدرر البہیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب فقہی احکام و مسائل کے موضوع پہ ہے، اور ہم الحمدللہ پہلی کتاب پڑھ چکے ہیں۔ اس کتاب کی جو اندرونی کتابیں ہیں ان میں سے پہلی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ کتاب الطہارہ، اور پھر ہم نے آغاز کیا کتاب الصلاۃ کا۔ کتاب الصلاۃ میں آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے 13واں باب ہے، باب نمبر 13، اور یہ ہے باب صلاۃ سفر۔ یہاں پہ گفتگو ہوگی سفر میں نماز کے تعلق سے۔ یاد رہے کہ آج کون سا دن ہے؟ سوموار۔ سوموار کے دن درس ہوتا ہے الدرر البہیہ کا، اور اتوار کو درس ہوتا ہے کس کتاب کا؟ عمدۃ الاحکام کا۔ عمدۃ الاحکام بھی فقہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ احادیث، مسائل بیان نہیں کیے گئے، صرف نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، اور وہ حدیث پڑھ کر ہم اس سے مسئلے اخذ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے اس میں مسائل ہیں اور دلائل نہیں ہیں، احادیث نہیں ہیں، آیات نہیں ہیں۔ ہم یہ مسئلے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر تذکرہ کرتے ہیں دلائل کا، آیات کا، احادیث کا، صحابہ کرام کے اقوال کا۔ دونوں کتابوں کے موضوع قریب قریب چل رہے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید دروس میں تکرار ہے، تکرار بالکل نہیں ہے۔ وہاں پہ مثال کے طور پہ کل ہم نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ نماز استسقاء کی۔ تو ہم نے اس میں کیا پڑھی تھی؟ نماز استسقاء کی احادیث، اور پھر جب وہ احادیث پڑھیں تو ان سے مسائل اخذ کیے، احکام اخذ کیے، اور یہ کتاب نماز استسقاء یہاں پہ بھی آ جائے گی۔ جبکہ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھی ہے گزشتہ درس میں؟ نماز خوف، اور شاید عمدۃ الاحکام میں آئندہ درس نماز خوف کے بارے میں ہو، تو اس کو تکرار نہ سمجھا جائے۔ تو سفر کے بارے میں گفتگو کسی حد تک ہم کر چکے ہیں کس کتاب میں؟ عمدۃ الاحکام میں۔ تو وہ گفتگو تھی اس کتاب کے لحاظ سے، اور یہ گفتگو ہے اس کتاب کے لحاظ سے۔ ہمارے مؤلف امام شوکانی فرماتے ہیں یجب القصر علی من خرج من بلدہ قاصدا للسفر وان کان دون برید۔ قصر کرنا واجب ہے۔ قصر کا مطلب کیا؟ 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ادا کرنا۔ کہتے ہیں قصر واجب ہے اس شخص پہ جو اپنے شہر سے نکل جائے۔ بڑے اہم الفاظ امام شوکانی کے، کہ اپنے شہر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر میں ہیں، آپ کا شہر جتنا بھی بڑا ہو، چاہے اپنے شہر کے کونے سے دوسرے کونے میں، دوسرے کونے تک جانے میں آپ کو 2 گھنٹے لگ جائیں، چاہے 3 گھنٹے لگتے ہوں، آپ قصر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے سفر کیا ہی نہیں، آپ تو اپنے شہر میں۔ اور اپنے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے کو کوئی بھی مسافر نہیں مانتا۔ تو کہہ رہے ہیں قصر واجب ہے اس شخص پہ جو نکل جائے اپنے شہر سے۔ نکلے کس نیت سے؟ قاصدا للسفر، سفر کی نیت سے،
سفر کا قصد کرتے ہوئے. وَإِنْ كَانَ دُونَ بَرِيدٍ، اگرچہ یہ سفر ایک برید سے کم ہو، اگرچہ یہ سفر ایک برید سے کم ہو. یہ تھی عبارت امام شوکانی رحمہ اللہ کی، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں کئی مسائل اور کئی باتیں سمجھنے والی ہیں. نمبر ایک، برید کس کو کہتے ہیں؟ برید تقریباً 12 میل کو کہتے ہیں، اور 12 میل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والے، انگریزوں والی 12 میل نہیں، کیونکہ انگریزوں والے 12 میل ان کی مقدار اور ہے. یہ 12 میل برابر ہیں تقریباً 23 کلومیٹر کے، 23. تو اب آئیے امام شوکانی کی بات کی طرف دوبارہ. امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کا سفر 12 میل سے کم ہو، اگرچہ آپ کا سفر 23 کلومیٹر سے کم ہو، اگر آپ سفر کی نیت سے اپنے شہر سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ پہ قصر ہے، اور قصر کرنا امام شوکانی کہہ رہے ہیں واجب ہے، آپشن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، افضل نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، واجب ہے. تو پہلے نمبر پہ یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ سفر میں قصر کرنا، اس کا حکم کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. پہلا قول امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا ہے کہ سفر میں قصر کرنا جائز بلکہ افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے. اور دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے، آپ کو پوری نماز پڑھنے کی سفر میں اجازت ہی نہیں ہے. امام شوکانی نے ان دو اقوال میں سے کون سے قول کو اختیار کیا ہے؟ جی انس بھائی. امام حنیفہ رحمہ اللہ والے قول کو، یعنی کہ واجب ہے. تو سوال پیدا ہوگا کہ امام شوکانی کے دلائل کیا ہیں؟ کون سے وہ دلائل ہیں جن کے پیش نظر انہوں نے سفر میں قصر کرنے کو واجب قرار دے دیا ہے؟ گویا کہ واجب ہے کہ آپ ظہر کی نماز 4 کی بجائے 2 پڑھیں. ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی میں 4 پڑھنا چاہتا ہوں، میں زیادہ سجدے کروں گا، میں زیادہ رکوع کروں گا، میری عبادت میں زیادہ دعائیں پڑھنے کا موقع ملے گا، فاتحہ 2 کی بجائے 4 بار پڑھنے کا موقع ملے گا. لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں، امام شوکانی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پہ واجب ہے کہ آپ نماز کو قصر کریں. دلائل، یہ دلائل کن کے پیش کرنے لگا ہوں؟ جو کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے. پہلی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3935 3935، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 685 685. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین، کہ نماز فرض کی گئی کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں. نماز فرض کی گئی تو کتنی رکعتیں تھیں؟ 2 رکعتیں تھیں. ثم ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کی. ففرضت 4، تو کتنی فرض کی گئیں؟ 4. وترکت صلاۃ السفر علی الاولی، اور سفر کی نماز کو پہلی حالت پہ ہی برقرار رکھا گیا. کیا مطلب ہے؟ کہ جب نماز فرض ہوئی تھی 2 رکعتیں تھیں، سفر میں بھی 2، حضر میں بھی 2. لیکن بعد میں کیا کیا گیا؟ حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا
ظہر کی رکعتیں 2 کی بجائے 4 ہو گئیں، عصر کی 2 کی بجائے 4 ہو گئیں، عشاء کی 2 کی بجائے 4 ہو گئیں، اور سفر کی نماز وہیں 2 رکعتیں رہیں۔ تو سیدہ عائشہ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعتیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ 4 ہوں اور پھر آپ سے کہا گیا ہو کہ آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سفر کی نماز کتنی ہے؟ 2۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قصر کرنا واجب ہے۔ امام شوکانی اپنی دوسری کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سفر کی نماز اپنی اصل پہ برقرار ہے۔ اصل کیا تھی؟ 2 رکعتیں۔ کہتے ہیں فمن اتم، جو 2 کی بجائے 4 پڑھے، فکأنہ، تو وہ ایسے ہی ہے کہ صلی فی الحضری، گویا کہ اس نے حضر میں 2 رکعتوں والی نماز 4 رکعتیں پڑھ ڈالیں۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز، فرض نماز 2 کی بجائے 4 پڑھے تو کیا آپ اس کو گنجائش دیں گے؟ امام شوکانی کہتے ہیں اسی طرح جب سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعتیں تو جو 4 پڑھے آپ اس کو گنجائش کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سفر کی نماز واجب ہے کہ آپ قصر کریں۔ یہ کون ہے؟ امام شوکانی۔ کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام حنیفہ کے ساتھ۔ اور اس لیے نہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کو پیار ہے تو اس لیے نہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ سارے علماء کرام کو مانتے ہیں انشاءاللہ وہ، لیکن مراد یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور امام شوکانی کو چونکہ علماء اہل حدیث میں سے شمار کیا جاتا ہے تو وہ یہاں پہ امام حنیفہ رحمہ اللہ والے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل حدیث علماء حق کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جہاں پہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف دلائل کے مطابق ہوگا وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کس چیز کی دلیل؟ کیوں شیخ عبداللہ؟ واجب ہونے کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسری دلیل وہ حدیث جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 686، 686۔ راوی ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں قلت لعمر بن الخطاب، میں نے امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب سے کہا، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں 101 میں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کافر لوگ تمہیں تنگ کریں گے، فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ سوال کر رہے ہیں یعلا بن امیہ کس سے؟ بلا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے۔ ان کے سوال کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو یعنی کہ سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس سفر میں دشمن کا کیا ہو؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، دشمن کا خوف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصر کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو سفر کے دوران دشمن کی طرف سے خوف میں مبتلا ہو، کفار کی طرف سے خوف میں مبتلا ہو۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا شیخ اسماعیل؟ کہ جو آدمی حالت امن میں سفر کر رہا ہے اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سوال لے کر یعلا بن امیہ آئے ہیں کس کے پاس؟ اور کہنا چاہتے ہیں کہ اب تو ہم پر امن ہیں، ہمیں کوئی دشمن کا خوف نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہے، یہاں میں کس کا خطرہ ہے؟ اب کفار کو ہمارا ڈر ہو سکتا ہے، ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج ہم سفر میں قصر کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے قصر کرنے کی اجازت مشروط دی تھی؟ کس کو دی تھی؟ جو خوف کی حالت میں ہو۔
تو آئیے اب سوال سمجھتے ہیں ان کا. کہتے ہیں یہ ایت پیش کی یعنی کہ یعلا بن امیہ نے، جس ایت سے لگ رہا ہے کہ قصر کرنے کی اجازت اس مسافر کو ہے جو حالت خوف میں ہو. کہنے لگے فقط امین الناس، اب تو لوگ امن میں ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. فقال، تو کہنے لگے کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجبت مما عجبت منہ یعلا، جیسے تجھے تعجب ہوا ہے مجھے بھی بڑا تعجب ہوا تھا کہ ہم کیوں قصر کرتے ہیں سفر کی حالت میں جب کہ خوف نہ ہو. اللہ نے تو کہا تھا کہ خوف ہو تو قصر کرنے کی اجازت ہے، تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا. تو میں بھی یہ سوال لے کے حاضر ہوا تھا کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو سوال لے کر پھر کن کے پاس آنا چاہیے؟ اہل علم کے پاس آئیں، اہل علم کے پاس آئیں. کہتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو میں نے اس بارے میں سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. فقال، تو آپ نے کہا تھا صدقۃ، یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ نے تم پہ کیا ہے. یعنی کہ اللہ نے قصر کرنے کی اجازت دی تھی مشروط، کہ اگر آپ خوف کی حالت میں ہیں تو تب آپ سفر میں قصر کر سکتے ہیں. لیکن پھر اللہ نے مہربانی کر دی، صدقہ کر دیا، یعنی کہ خوف نہ ہو تب بھی قصر کرنے کی اجازت دے دی. تو فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ کے اس صدقہ کو قبول کرو، اللہ کی اس رخصت کو قبول کرو. یہ حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو دلیل بنایا ہے ان علماء کرام نے جن کا یہ موقف ہے کہ قصر میں سفر میں نماز قصر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. اس کو دلیل انہوں نے بنایا ہے. لیکن یہ دوسرے موقف کی بھی دلیل بنتی ہے، یہ دلیل ان کی بھی بنتی ہے جو کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا افضل ہے لیکن واجب کیوں؟ کیونکہ آیت میں کیا ہے کہ فلیس علیکم جناح، اگر آپ قصر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج، اس کا مطلب ہے کہ قصر کرنا پھر واجب نہیں رہا. اور پھر یہ کہ اللہ نے صدقہ کیا ہے، اللہ کا صدقہ قبول کرو، اللہ کی گویا کہ یہ رخصت ہے، تو رخصت قبول نہ کریں تو اس کی گنجائش ہے. تیسرے نمبر پہ دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام اسفار میں، تمام سفروں میں نمازیں قصر کی ہیں. کسی بھی سفر میں آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نماز پوری پڑھی ہو. اچھا جی، اب ان علماء کرام کی طرف چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ائمہ حدیث. تو ان کے دلائل میں سے پہلی دلیل تو میں آپ کو دے چکا ہوں، کیا؟ کہ فلیس علیکم جناح، اللہ تعالی نے آیت میں کہا ہے کہ اگر تم قصر کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی اجازت ہے، گویا کہ ضروری نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ رخصت ہے. اور تیسرے نمبر پہ اسی حدیث کے ساتھ سیدہ عائشہ سے یہ جو روایت آتی ہے جو اوپر گزری ہے کہ سفر کی نماز کتنی تھی؟ 2 رکعتیں، کہ پہلے بھی 2 رکعتیں بعد میں بھی 2 رکعتیں رہیں. حضر کی نماز میں اضافہ ہوا ہے، سفر کی نماز وہی رہی. اس حدیث کو جب بیان کیا گیا تو امام زہری جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے عروہ بن زبیر سے کہا. عروہ بن زبیر کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، سیدہ اسماء کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر کے بھائی، فقہائے 7 میں سے ایک. لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے، تابعی ہیں، لیکن بہت بڑے عالم ہیں. سیدہ عائشہ سے بہت سی احادیث کو روایت کرنے والے یہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں، تو امام زہری ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی حدیث بیان کی ہے سیدہ عائشہ کی
کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سفر کی نماز 2 رکعتیں تھیں اور اسے 2 رکعتیں ہی رکھا گیا، ان کو اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو سوال میرا یہ ہے، سوال کون کر رہا ہے بھلا؟ امام زہری، کس سے؟ عروہ سے، کہ ما بال عائشہ تتم فی السفر، کہ اگر یہ بات ہے تو سیدہ عائشہ سفر میں نماز پوری کیوں پڑھتی تھی؟ قال انہا تأولت کما تأول عثمان، کہ انہوں نے تعویل کی جیسے عثمان رضی اللہ عنہ نے تعویل کی۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، نمبر ہے 685 685۔ تو کیا پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ پھر سفر میں نماز پوری پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی؟ پڑھتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں نماز پوری پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ سفر میں ہمیشہ نماز قصر کریں، یہ افضل بھی ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی نے سفر میں نماز پوری پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی افضل طریقہ نہیں ہے۔ تو امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں جی پہلے مسئلے میں، آج کے پہلے مسئلے میں، کہ قصر کرنا واجب ہے اس شخص پہ جو اپنے شہر سے نکل جائے، شہر کی آبادی سے اور شہر کی جو متصل آبادی ہے اس سے نکل جائے۔ نکلے کیوں؟ قاصدا للسفر، سفر کا قصد کرتے ہوئے، سفر کی نیت کرتے ہوئے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَ بَرِيدٍ، اگرچہ اس کا سفر ایک برید سے کم ہو۔ ایک برید کے بارے میں بات ہو چکی ہے، کتنے میل ہے؟ 12 میل، اور کلومیٹر کے لحاظ سے 23 کلومیٹر 23۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ علماء اہل حدیث عام طور پہ کون سا موقف رکھتے ہیں؟ یہی کون سا؟ یعنی کہ وہ موقف رکھتے ہیں 9 میل والا۔ کون سا موقف رکھتے ہیں؟ 9 میل والا۔ 9 میل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے شہر سے نکل جائیں، شہر کی آبادی ختم ہو جائے، اور جس شہر میں آپ نے جانا ہے اس کی آبادی شروع ہونے تک، آپ کے شہر کی آبادی ختم ہونے سے لے کر جس شہر میں جانا ہے اس کی آبادی شروع ہونے تک اگر فاصلہ 9 میل یا اس سے زیادہ کا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں، اس سے کم ہو تو آپ قصر نہیں کر سکتے۔ اور امام شوکانی کہہ رہے ہیں جناب آپ اس سے کم ہو تب بھی قصر کر سکتے ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا؟ امام شوکانی کا موقف ہے کون سا پھر؟ امام شوکانی کا اصل میں موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ والا۔ وہ کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، عمدۃ الاحکام میں گفتگو ہو چکی ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ سفر جس کو آپ کا عرف، آپ کا معاشرہ، آپ کے زمانے کے عقل مند لوگ سفر مانتے ہیں، اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے قصر کرنے کا تعلق سفر کے ساتھ جوڑا ہے، اور شریعت نے سفر کی تحدید باقاعدہ طور پہ نہیں کی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے بول کر کہا ہو کہ اتنا سفر ہوگا تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے، اس سے کم ہوگا تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی کوئی حد بندی آپ نے بیان نہیں کی، ایسی کوئی مقدار آپ نے بیان نہیں کی۔ لوگوں نے آپ کے سفروں سے اندازے لگائے ہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ کوئی یہ چیز بیان کی ہو تو ایسا نہیں ہے۔ تو امام تیمیہ کا موقف کیا ہے پھر؟ کہ جس کو آپ کا عرف سفر مانتا ہے اس میں آپ قصر کریں گے۔ میں نے مثال پہلے بھی دی تھی، دوبارہ دے رہا ہوں، جدہ کی، مکہ سے جدہ۔ کسی زمانے میں مکہ سے جدہ یہ بہت بڑا سفر تھا، اس کی باقاعدہ تیاری کی جاتی تھی،
کہ جناب آج ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی جدہ جا رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ ان کے لیے تیار کر رہی ہیں زاد راہ کھانا وغیرہ جو سفر کے لحاظ سے مناسب ہو۔ لیکن آج اگر کوئی آدمی مکہ سے جدہ کے لیے نکلے اور بچے بار بتا لو ابا جی سفر پہ جا رہے ہیں، تو بچوں کے دوست ان کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے، بھی جدہ میں جا رہے ہیں، یہ کوئی سفر ہے؟ حالات کے مطابق، معاشرے کے مطابق سفر کی مدت تبدیل ہوتی رہے گی۔ جس کو کسی زمانے میں سفر مانا جاتا تھا اس کو آج سفر نہیں مانا جاتا، اور جب یہ سہولتیں ختم ہو جائیں گی، دوبارہ سے ہم اسی زمانے میں چلے جائیں گے، تو پھر دوبارہ سے مکہ سے جدہ جانے کو کیا مانا جائے گا؟ سفر مانا جائے گا۔ تو گویا کہ اس معاملے میں عرف کی طرف دیکھا جائے گا کہ آپ کا عرف، آپ کا معاشرہ، آپ کے زمانے کے عقل مند لوگ کس کو سفر کہتے ہیں، کس کو سفر نہیں کہتے۔ فاصلہ جو بھی ہو، فاصلہ جو بھی ہو۔ البتہ علماء اہل حدیث کتنا کہتے ہیں آپ کو بتا چکا ہوں، 9 میل، اور 9 میل کا حساب جو علماء اہل حدیث میں سے کئی ایک نے بتایا ہے، جو میرے ذہن میں ہے، وہ 22 کلومیٹر، 21 کلومیٹر، 23 کلومیٹر یہی کچھ ہے۔ اچھا، اب آئیں باقی علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ تو امام شافعی، امام احمد کا موقف ہے 48 میل کا، 48 میل، اور یہ مساوی ہیں، یہ برابر ہیں تقریباً 85 کلومیٹر کے، 85۔ یہ علماء کرام اس معاملے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں اب، یا تو آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ والا موقف اختیار کر لیں، اور ان کا موقف اس لیے اختیار کریں کہ دلائل ان کے کافی مضبوط ہیں۔ اس لیے اختیار نہیں کرنا کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے، اس لیے اختیار کرنا ہے کہ امام تیمیہ کے دلائل کافی مضبوط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بندی نہیں کی، اللہ نے سفر میں قصر کرنے کی اجازت دی، یہ نہیں کہا کہ اتنے سفر میں تم کر سکتے ہو، اتنے سفر میں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا کہ 48 میل کے سفر میں تم کر سکتے ہو، اس سے کم سفر میں تم نہیں کر سکتے۔ نہ اللہ کے رسول نے کوئی حد بندی کی، تو ہم کون ہوتے ہیں حد بندی قائم کرنے والے؟ اس چیز کو عرف پہ چھوڑ دیا جائے، عقل مند لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ اختیار کر لیں موقف کس کا؟ علماء اہل حدیث والا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس بارے میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث ذرا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 691، 691، راوی ہیں یحییٰ بن یزید الہنائی، کہتے ہیں کہ سألت انس بن مالک عن قصر الصلاۃ، کہ میں نے مشہور و معروف صحابی جناب انس بن مالک سے سوال کیا نماز قصر کرنے کے بارے میں۔ فقال، تو وہ کہنے لگے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ شعبۃ الشاک صلی رکعتین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے 3 میل کی مسافت پہ یا 3 فرسخ کی مسافت پہ، تو آپ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، یعنی کہ نماز قصر کرتے تھے۔ اچھا، نماز قصر کب کرتے تھے؟ جب آپ کا سفر 3 میل کا ہوتا یا 3 فرسخ کا۔ شعبہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، شعبہ بن حجاج الواسطی امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کو شک ہو گیا ہے کہ میرے استاد نے جب مجھے حدیث بتائی تھی تو حدیث میں انہوں نے الفاظ 3 میل کے کہے تھے یا 3 فرسخ کے؟ اچھا، 3 فرسخ کتنا ہوتا ہے جی؟ 9 میل۔
3 فرسخ کتنے ہوتے ہیں؟ 9 میل. تو گویا کہ اب نتیجہ یہ نکلا کہ یا 3 میل کے سفر پہ یا 9 میل کے سفر پہ آپ نماز قصر کیا کرتے تھے. اب ہم 3 میل کی بات کو لیں کہ 9 میل کی؟ 3 میل کی بات کو لیں، اور ہو سکتا ہے حدیث 9 میل کی ہو، اور 3 میل کی بات لے کر ہم 3 میل پہ قصر کرنا شروع کر دیں، 4 میل پہ قصر کرنا شروع کر دیں، 5 میل پہ قصر کرنا شروع کر دیں، جبکہ ممکن ہے حدیث 9 میل والی ہو. یہ تو راوی کو شک ہو گیا ہے. تو علماء کرام نے کہا ہم 9 میل کی بات لے لیتے ہیں تاکہ شک سے باہر نکل جائیں. یا 3 میل حدیث ہے یا 9 میل کی، تو 9 میل لے لیں گے، پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ قصر نہ کریں 3 میل پہ، نہ 4 میل پہ، نہ 5 میل پہ، نہ 6 میل پہ، نہ 7 میل پہ، نہ 8 میل پہ، بلکہ قصر کریں 9 میل پہ. تو اس میں کیا ہوگی؟ احتیاط ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 میل کا اگر سفر ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں. اور 9 میل کا اندازہ جو علماء اہل حدیث سے میں نے سنا ہے، وہ کوئی کہتے ہیں 21 کلومیٹر، کوئی 22 کلومیٹر، اور کوئی 23 کلومیٹر. اچھا، اب میرا سوال یہ آپ سے، ایک آدمی جا رہا ہے مدینہ سے مکہ. مدینہ کی آبادی سے نکلے ہوئے ابھی اسے صرف 2 میل ہوئے ہیں. کتنے میل ہوئے ہیں؟ 2 میل. اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ رک گیا. ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، کیا وہ قصر کر سکتا ہے؟ جی امام شوکانی کے نزدیک تو کر سکتے ہیں، انہوں نے تو. جی ہاں، یہ جواب ادھر بھی آ چکا ہے، ماشاءاللہ سسٹر نے جواب دے دیا ہے. جی وہ کر سکتا ہے، سب کے نزدیک کر سکتا ہے، صرف امام شوکانی کے نزدیک نہیں، سب کے نزدیک. کیونکہ سفر کہاں کا ہے؟ مکہ کا. یہ بات آپ شاید بھول گئے. سفر ہے مکہ کا، اور یہاں پہ جو 9 میل کی بات ہو رہی تھی ٹوٹل سفر کی بات ہو رہی تھی. باقی اگر سفر ہے مکہ کا، مدینہ سے مکہ کا، یہ تو سب کے نزدیک سفر ہے، سب کے نزدیک قصر کرنے کی اجازت ہے. جب سب کے نزدیک قصر کرنے کی اجازت ہے تو قصر کرنے کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو جائے گا جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے. چاہے باہر نکلے ہوئے ابھی 1 میل ہوا ہو، چاہے 2 میل ہوئے ہوں، چاہے 3 میل ہوئے ہوں. مسئلہ واضح علماء اکرام. تو یہ جو 9 میل کا بھی ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ ٹوٹل سفر کم از کم 9 میل کا ہو، یعنی کہ 22-23 کلومیٹر کا، تو اس سفر میں آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے، چاہے سفر شروع کیے ہوئے ابھی 1 میل گزرا ہو. واضح ہوگی بات؟ اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں، یہ دیکھیں نا، امام شوکانی کہہ چکے ہیں، آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، وہ کہہ چکے ہیں یجب القصر، قصر واجب ہے اس شخص پہ من خرج من بلدہ، جو اپنے شہر سے نکل گیا، جو اپنے شہر سے نکل گیا، چاہے نکلے ہوئے اسے ابھی 1 میل ہوا ہو. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک سفر میں میقات الحلیفہ پہ پہنچے تو آپ نے نماز قصر پڑھی ہے. مسجد نبوی میں پڑھی ہے نماز پوری. اگلی نماز آپ نے پڑھی میقات الحلیفہ پہ پہنچ کے، تو نماز کیا پڑھی ہے؟ قصر. جبکہ میقات الحلیفہ اور مدینہ کے مابین فاصلہ تقریباً 6 میل کا تھا. کتنا تھا؟ 6 میل کا. تو 6 میل کے فاصلے پہ آپ نے قصر کی ہے، اسی لیے کیونکہ آپ کا سفر قصر والا سفر تھا، مکہ کا سفر تھا. اور جب آپ میقات الحلیفہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مدینہ شہر کی آبادی ختم ہو چکی ہے، سفر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو آپ نے نماز قصر کی ہے. تو میں نے پچھلے درس میں بھی سوال کیا تھا، عمدۃ الاحکام کے درس میں بھی، اور آج پھر سوال کرتا ہوں کہ ہمارے مثال کے طور پہ
اسماعیل بھائی تشریف فرما ہیں، عالم دین ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں، ہمارے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. یہ جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ. مکاذ الحلیفہ پہ پہنچے تو زور کی نماز کا وقت ہو گیا. تو کیا یہ وہاں پہ قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. آپ سب کا جواب ہے کہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمدۃ الاحکام والے درس میں آپ سوئے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے قصر کیا، آپ نے وہاں پہ نماز قصر پڑھی، لیکن آج ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں. آپ کے زمانے میں مکاذ الحلیفہ مدینہ شہر سے باہر تھا، آج مکاذ الحلیفہ مدینہ شہر کا حصہ ہے. تو آپ مدینہ میں رہتے ہوئے قصر کیسے کریں گے؟ سمجھیں بات کو. تو آج آپ مکاذ الحلیفہ پہ قصر نہیں کریں گے. اگر آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اگر آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ میں اگر آپ کی رہائش ہے، تو آپ مکاذ الحلیفہ پہ قصر نہیں کریں گے کیونکہ اب تو وہ مدینہ سٹی کا حصہ ہے. وَإِذَا أَقَامَ بِبَلَدٍ مُتَرَدِّدًا قَصَرَ إِلَىٰ 20 يَوْمًا ثُمَّ يُتِمُّ. جب وہ قیام کرے، وہ کون؟ وہ مسافر. جب وہ قیام کرے ببلدٍ کسی شہر میں، متردداً اس حال میں کہ وہ متردد ہو. کیا مطلب متردد ہو؟ پتہ نہیں ہے کہ کب نکلنا ہے، شاید آج نکل جاؤں، شاید کل نکل جاؤں، شاید آج نکل جاؤں، شاید کل نکل جاؤں. یعنی کہ اس کو پہلے سے پتہ نہیں کہ کتنے دن اس شہر میں رہے گا. روزانہ سوچتا ہے کہ میں نے کل نکلنا ہے، کل میرا کام ہو جائے گا، کل میں نکل جانا ہے، لیکن کام نہیں ہوتا. پھر کہتا ہے کل ہو جائے گا تو کل ہی میں نکل جاؤں گا، پھر نہیں ہوتا. پھر کہتا ہے کل، آئندہ کل ہو جائے گا اور میں نکل جاؤں گا، پھر بھی کام نہیں ہو رہا. تو جب کوئی کسی شہر میں قیام کرے اس حال میں کہ وہ کیا ہو، متردد ہو، تو قاصر الی 20 یوما، تو وہ نماز قصر پڑے گا 20 دن تک. ثم یتم، اس کے بعد وہ نماز پوری پڑے گا. کیا دلیل ہے جی 20 دن کی؟ پہلے ہم امام شوکانی کی دلیل کی طرف آتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ امام شوکانی کے موقف سے ہمیں اتفاق ہے یا نہیں ہے. حدیث ہے جابر بن عبداللہ کی، امام ابو داؤد اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1235 1235، کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں 20 دن قیام کیا اور 20 دن آپ نماز قصر کرتے رہے. امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے دن آپ ٹھہریں گے، آپ تردد کی حالت میں ہیں، تو آپ 20 دن تک تو نماز قصر کریں گے، 21ویں دن آپ نماز قصر نہیں کریں گے بلکہ پوری نماز پڑھیں گے. دلیل انہوں نے اس حدیث کو بنایا جابر بن عبداللہ کی حدیث کو. ہمارا سوال امام شوکانی سے ہے، امام صاحب جابر بن عبداللہ کی حدیث میں کیا یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ 21ویں دن ٹھہرتے تو آپ نے نماز پوری پڑھنی تھی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بطور متردد آپ کسی شہر میں 6 مہینے بھی رہیں گے تو آپ نماز قصر کریں گے، جبکہ آپ کیا ہیں؟ متردد ہیں. مسافر تو ہیں، بطور مسافر کسی شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور متردد ہیں، کسی کام کے لیے رکے ہوئے، وہ کام ہو نہیں رہا. جناب عبداللہ بن عمر آذربائیجان میں گئے اور وہاں نکلنا چاہتے تھے لیکن برف باری ہو رہی تھی. وہ 6 مہینے رہے، 6 مہینے قصر کرتے رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَإِذَا عَزَمَ عَلَىٰ إِقَامَةِ 40 أَتَمَّ بَعْدَهَا، اور جب کوئی پختہ عزم کر لے
4 راتیں ٹھہرنے کا، 4 راتیں قیام کرنے کا عزم کر لے، اتم بعدہا، تو ان کے بعد نماز کو کیا کرے گا؟ مکمل پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے جی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ 4 دن کا معاملہ کہاں سے آ گیا امام شوکانی صاحب؟ تو اصل میں امام شوکانی نے دیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ایک واقعے کی طرف، اور وہ کیا ہے کہ آپ جب حج پہ آئے تھے مدینہ سے مکہ، حج پہ آئے تو کس طریق کو پہنچے تھے مکہ؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ 4 تاریخ کو۔ کس مہینے کی 4 تاریخ؟ ذی الحجہ کی 4 تاریخ۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو آپ پہنچے صبح، تو آپ نے نمازیں قصر کی 4 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، پھر 6 تاریخ کو، پھر 7 تاریخ کو۔ کتنے دن ہو گئے؟ 4۔ اور 8 کی فجر کی نماز پڑھ کے آپ مکہ سے مینا چلے گئے تھے۔ آئے کب تھے؟ صبح۔ تو آپ کے ٹوٹل دن جو بنتے ہیں 4 دن ہی بنتے ہیں، 5 نہیں بنتے۔ کتنے بنتے ہیں؟ 4۔ تو 4 دن آپ نے نماز کیا کی ہے؟ قصر کی ہے۔ تو یہاں سے امام شوکانی نے یہ مسئلہ لیا کہ اگر 4 دن کا قیام ہو تو کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، اور اس سے زیادہ ہو تو کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ اچھا، ہمارے بہت سے علماء اہل حدیث وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 دن۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 دن۔ اور کئی علماء کرام کہتے ہیں، علماء حدیث کے علاوہ کئی علماء کرام کہتے ہیں 4 دن، جیسا کہ امام شوکانی کی گفتگو سے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، واللہ عالم۔ اور کئی علماء کرام کہتے ہیں 15 دن۔ یہ کون ہے جی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حنفی لوگوں کا کیا موقف ہے؟ 15 دن کا موقف ہے، اور کئی علماء کرام کا موقف 19 دن کا بھی ہے۔ اور اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے بھی میں تو اپنے اسی اصول پہ قائم ہوں۔ کون سا اصول؟ عرف کی طرف دیکھا جائے کہ جیسے شریعت نے کلومیٹر کے لحاظ سے، میلوں کے لحاظ سے فاصلہ مقرر نہیں کیا، ایسے شریعت نے دنوں کے لحاظ سے بھی مقدار متعین نہیں کی۔ جب تک آپ کسی شہر میں بطور مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ قصر کرتے رہیں گے، چاہے آپ بطور مسافر 1 مہینہ ٹھہرے رہیں، اور جب آپ وہاں پہ قیام کر لیں گے تو پھر آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بطور مسافر 1 مہینہ بھی ٹھہریں تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے، بلکہ آپ قصر کریں گے۔ تو یہ اتنے سارے موقف ہو گئے۔ ایک امام تیمیہ والا موقف ہو کیا؟ اوپن۔ کیا مطلب؟ جب تک آپ اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں بطور مسافر۔ اور ایک موقف ہے 19 دن کا، ایک موقف ہے 15 دن کا، اور کئی علماء کرام کا موقف 8 دن کا بھی ہے، اور کئی علماء کرام کا 4 دن کا، اور کئی کا 3 دن کا۔ میری ذاتی جو رائے ہے وہ 19 دن والی ہے۔ کون سی؟ 19 دن والی۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں قیام کیا 19 دن، اور آپ 19 دن قصر ہی کرتے رہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں کتنا آیا؟ 19 دن کا۔ اور تبوک والی حدیث میں کتنے دن کا آیا تھا؟ 20 دن کا۔ تو اب ہمارا سوال ہے 19 دن والوں سے، اور اس میں میں بھی ہوں 19 دن والا، کہ اگر آپ 19 دن کا قول لیتے تو 20 کا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر مکہ میں آپ نے 19 دن قیام کیا ہے
اور قصر کرتے رہے ہیں تو تبوک میں آپ 20 دن قصر کرتے رہے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ 19 دن والی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی ہے، راوی اس کے عبداللہ بن عباس ہیں، اور حدیث کے بعد ان کا تبصرہ وہ بڑا زبردست ہے. حدیث بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس کا تبصرہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی کہ اس واقعے کے بعد، مکہ والے اس واقعے کے بعد، 19 دن والے واقعے کے بعد، جب ہم سفر کرتے تھے 19 دن کا تو ہم نماز قصر کرتے تھے، اور جب ہم سفر کرتے تھے کہیں قیام کرتے تھے 19 دن سے زیادہ تو ہم پوری نماز پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 19 دن کی مدت کو صحابہ کرام نے، عبداللہ بن عباس اور ان کے ساتھیوں کی ایک جماعت نے بطور قصر کی مدت کے لیا ہے. تو اس لیے عبداللہ بن عباس اور ان صحابہ کرام کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم بھی اسی قول کو لے لیں. لیکن جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کیونکہ 19 دن آپ نے قصر کیا مکہ میں. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ اس حدیث میں یہ کہاں پہ آیا کہ اگر آپ 20 دن رکتے تو آپ نے قصر نہیں کرنا تھا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا. لیکن عبداللہ بن عباس کی بات جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے اس حدیث کو قصر کی مدت کے طور پہ لینے کے معاملے میں. اس لیے میں ذاتی طور پہ 19 دن والی حدیث پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میں مسجد نبوی کے دروس میں بھی کہا کرتا تھا، جب بھی سفر کے بارے میں، سفر میں نماز کے بارے میں سوال آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ یہ سوال تقریباً روز ہی آیا کرتا تھا، کیونکہ حاجی لوگ کون ہوتے تھے؟ مسافر. تو میں جواب دیتے ہوئے عام طور پہ آغاز اسی گفتگو سے کیا کرتا تھا کہ سفر کے مسائل میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، یہاں دوسرے پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے بذات خود سفر کے مسائل میں تحدید نہیں کی، نہ کلومیٹر کے لحاظ سے نہ دنوں کے لحاظ سے. البتہ علماء کرام نے آپ کی زندگی کے واقعات کو دیکھ کر حد بندی کی ہے، تحدید کی ہے، مقدار متعین کی ہے. کوئی حرج نہیں اگر آپ ان اقوال میں سے کوئی قول لیتے ہیں، تقلید کے طور پہ نہ لیں، دلیل کے اوپر مطمئن ہو تو لیں. جیسے میں مطمئن ہوں 19 والی حدیث پہ، لیکن دوسروں پہ انکار نہیں کروں گا، اعتراض نہیں کروں گا، کیونکہ سفر کے مسائل میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. تو اگر کسی نے یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ میرے نزدیک کوئی آدمی جب تک کسی شہر میں بطور مسافر ٹھہرا ہوا وہ قصر کر سکتا ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کروں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی، وَلَهُ الْجَمْعُ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا، اور اس کے لیے جائز ہے. کس کے لیے؟ دیکھیں قصر کرنے کے بارے میں امام شوکانی نے کیا کہا تھا؟ یجب، قصر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور یہاں نماز جمع کرنی سفر میں، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جائز ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا علیہ، بلکہ کیا کہا ہے؟ لہو. لہو کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جائز ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا علیہ ہی، تو پھر امام شوکانی کی گفتگو کا مطلب یہ ہوتا کہ جمع کرنا بھی واجب ہے. جبکہ یہی موقف ٹھیک ہے جو امام شوکانی بیان کر رہے ہیں کہ قصر کرنا اگرچہ کئی علماء کے نام کے نزدیک واجب ہے، اور جو واجب نہیں کہتے وہ بھی کہتے ہیں واجب کے قریب قریب ہے، وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے. لیکن نمازوں کو جمع کرنا سفر میں، اس کو نہ واجب کہا جائے گا اور افضل کہنا بھی مشکل ہے. تو اس کے بارے میں یہی الفاظ مناسب ہے کہ یہ جائز ہے، یہ رخصت ہے. یہ کیا ہے؟ رخصت ہے. تو کہتے ہیں وَلَهُ الْجَمْعُ، اور اس کے لیے جائز ہے مسافر کے لیے الجمع، جمع کرنا، دو نمازوں کو جمع کرنا. کون سی دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ ظہر عصر کے ساتھ، یعنی کہ یا تو ظہر کے وقت میں آپ ظہر کی نماز پہلے پڑھیں پھر عصر کی،
اس کو کہیں گے جمع تقدیم. کیا مطلب؟ ایک نماز کو وقت پہ پڑھا گیا اور دوسری کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا گیا، تقدیم. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیں اور عصر کے وقت آپ رکیں اور آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں عصر کے وقت میں، تو ظہر کی نماز لیٹ ہو گئی نا، اور عصر کی نماز اس کے وقت پہ پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے جمع تاخیر. تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں. ایسے ہی مغرب عشاء کی نمازوں کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں. یا تو مغرب کے وقت آپ کہیں پہ رکیں اور مغرب کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز پڑھیں پھر عشاء کی، اس کو کہیں گے جمع تقدیم. اور یا پھر آپ مغرب کے وقت نہ رکیں، چلتے رہیں، سفر جاری رکھیں اور عشاء کے وقت کہیں پہ رکیں اور پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں بعد میں عشاء کی، اس کو کہیں گے جمع تاخیر. اور فجر کی نماز کو کس نماز کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں؟ ظہر کے ساتھ کہ عشاء کے ساتھ؟ فجر کی نماز کو کسی بھی نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا. چلیں، تو کہتے ہیں امام شوکانی اور اس کے لیے ہے، ان کے مسافر کے لیے جائز ہے جمع کرنا تقدیماً. جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے. دلائل کی طرف آتے ہیں جی. پہلی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ یہاں پہ دلائل ذکر کرنے سے پہلے میں علماء کرام کا موقف بتا دوں آپ کو جمع کرنے کے معاملے میں. کون جمع کرنے کا قائل ہے، کون جمع کرنے کا قائل نہیں ہے. تو پہلا موقف یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، چاہے آپ جمع تقدیم کریں چاہے جمع تاخیر کریں، اور یہ موقف ہے امام شافعی اور امام احمد کا. دوسرا موقف یہ ہے کہ دو نمازوں کو کبھی بھی جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ حاجی لوگ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کریں گے. اور یہ کون سی جمع ہوگی؟ تقدیم، یعنی کہ ظہر کے وقت میں پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی پھر عصر کی. اور اسی طرح مزدلفہ کی رات دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی کہ مغرب اور عشاء کو، یعنی کہ یہ جمع کون سی ہوگی؟ جمع تاخیر. یہ موقف کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے دو شاگردوں کا، صاحبین کا، امام ابو یوسف، امام محمد. تو اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حنفی لوگ نمازوں کو جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں. بس زندگی میں اگر آپ حج پہ گئے ہیں تو میدان عرفات میں ظہر عصر کی نماز کو جمع کرنے کا مزہ چکھ سکیں گے، اور پھر اسی رات کو آپ مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز کو جمع کرنے کا مزہ چکھ سکیں گے. اس کے علاوہ پوری زندگی آپ دو نمازوں کو جمع کرنے کے مزے سے محروم رہیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جمع کرتے تھے ان کا کیا کریں گے؟ تو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ آسان ہے. اس سے مراد ہم لیں گے جمع سوری. سوری کا مطلب کیا؟ کہ بظاہر جمع ہے حقیقت میں جمع نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان احادیث کی تعویل کریں گے. تعویل کیا کریں گے؟ کہ آپ یوں کرتے تھے کہ ظہر کی نماز کو آپ لیٹ کر دیتے اور ظہر کی نماز کے جو آخری 10 منٹ ہوتے، آخری 15 منٹ ہوتے، آخری 20 منٹ ہوتے، ان میں آپ ظہر کی نماز پڑھتے، اور جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوتے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا. تو عصر کے اولین وقت میں آپ عصر کی نماز پڑھتے اور ظہر کے آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے، اور لوگ سمجھتے کہ یہ جمع ہے، حقیقت میں وہ جمع نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا گیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن علماء کرام نے جمع کرنے کی اجازت دی ہے انہوں نے کیوں دیا مسافر کو جمع کرنے کی اجازت؟ اس لیے کہ مشکل میں پڑ جائے یا اس لیے کہ سہولت ملے؟ اس کو سہولت ملے. اور اگر جمع سوری ہوگی تو یہ سہولت ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. یعنی کہ یہ دیکھنا گھڑی، سورج، کب کون سا وقت ظہر کا آخری وقت ہے اور کون سا وقت عصر کا پہلا وقت ہے، یہ تو عام آدمی مصیبت میں پڑ جائے گا.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ دو نمازیں جمع کرنے کا مقصد لوگوں کو سہولت دینا ہے، تکلیف دینا نہیں ہے۔ تو آئیے اب دلائل کی طرف دیکھتے ہیں، اور صحیح بات موقف انہی علماء کرام کا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ حقیقتاً دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، چاہے جمع تقدیم کریں چاہے جمع تاخیر۔ دیکھیں جی دلائل، پہلے نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1112 1112، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 704 704۔ راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، جب آپ کوچ کرتے سورج ڈھلنے سے پہلے، سورج ڈھلنے سے اس کا مطلب ابھی ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، جب آپ کوچ کرتے یعنی کہ سفر کا آغاز کرتے سورج ڈھلنے سے پہلے، اخر الظہر، ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیتے، الی وقت العصر، عصر کے وقت تک۔ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیتے، یہ نہیں کہا کہ ظہر کے آخری وقت تک، بلکہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیتے عصر کے وقت تک۔ ثم نزل، پھر آپ اترتے، پڑاؤ ڈالتے، سفر روک دیتے، فجمع بینہما، تو ان دو نمازوں کو جمع کر لیتے۔ یہ کون سی جمع ہوئی؟ جمع تاخیر۔ فإن زاغت الشمس، اگر سورج ڈل جاتا قبل ان یرتحل، آپ کے آغاز سفر سے پہلے، تو صلی الظہر، آپ ظہر کی نماز پڑھتے، ثم رکبا، پھر اپنی سواری پہ بیٹھتے۔ اور یاد رہے کہ اس حدیث کا تعلق آپ کی زندگی کے ان واقعات سے ہے جہاں پہ آپ پہلے ہی سفر میں ہوتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ رکے ہوتے تھے، اب دوبارہ سے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھتے کہ سورج ڈھل چکا ہے، زوال ہو چکا ہے، تو ظہر کی نماز پڑھتے، پھر سواری کے اوپر بیٹھ جاتے۔ اور اگر آپ دیکھتے کہ ابھی سورج نہیں ڈلا، ابھی زوال نہیں ہوا، تو سواری پہ بیٹھ جاتے، عصر کے وقت میں کہیں پہ اترتے، اور وہاں پہ پہلے ظہر کی نماز پڑھتے، پھر عصر کی پڑھتے۔ دوسری دلیل بخاری شریف کی حدیث، نمبر ہے 1091 1091، اور مسلم شریف میں نمبر ہے 703 703۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اذا اعجلہ السیر فی السفر، جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی، تو یؤخر المغرب، تو آپ مغرب کو لیٹ کرتے، حتیٰ یجمع بینہا و بین العشاء، حتیٰ کہ جمع کر لیتے مغرب کو اور عشاء کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب سوال رہ گیا کہ جمع تقدیم کی کوئی الگ سے مزیدار حدیث نہیں آئی ابھی تک، جمع تاخیر کی آئی ہے، جمع تقدیم کی۔ تو آئیے ابو داؤد شریف کی طرف چلتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1208 1208۔ معذرت، آپ لوگوں کا ٹائم ہو چکا ہے، بس میں جلدی سے درس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ تبوک، کہ آپ غزوہ تبوک میں اذا زاغت الشمس قبل ان یرتحل، جب سورج ڈل جاتا آپ کے کوچ کرنے سے پہلے، جمع بین الظہر والعصر، آپ ظہر عصر کی نمازوں کو جمع کرتے، وَإِن يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَن تَزِيغَ الشَّمْسُ، اور اگر آپ سفر کا آغاز کرتے سورج ڈلنے سے پہلے، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنزِلَ الْعَصْرِ، ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے یہاں تک کہ آپ پڑاؤ ڈالتے عصر کی نماز کے لیے۔ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور مغرب میں بھی اسی طرح کرتے۔ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلْ، اگر سورج ڈوب جاتا آپ کے سفر شروع کرنے سے پہلے، تو جمع بین المغرب والعشاء، تو آپ جمع کرتے مغرب اور عشاء کو۔ یہ جمع کون سی ہوئی ہے؟ تقدیم۔ سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے، جمع تقدیم ہوئی ہے۔ وَإِن يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَن تَغِيبَ الشَّمْسُ، اور اگر آپ سفر کا آغاز کرتے سورج غروب شمس سے پہلے، تو أَخَّرَ المغرب، تو مغرب کی نماز کو لیٹ کرتے، حتیٰ ينزل العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے لیے اترتے، تو پھر ان دو نمازوں کو جمع کرتے۔ یہ کون سی ہوئی جمع؟ تاخیر۔
تو دونوں کا آ گیا. یہ حدیث کا نمبر تھا 1208 1208 اور یہی حدیث 1220 یہی راوی ہیں وہاں پہ بھی معاذ بن جبل اور اسی معاملے کا تذکرہ وہاں پہ کرتے ہیں. تو بس نمبر 2 مختلف ہیں, حدیث ایک ہی ہے. تو بہرحال جمع تقدیم بھی ثابت ہو گئی, جمع تاخیر بھی. اب آخری مسئلہ آج کے درس کا چھوٹا سا, کہتے ہیں کہ جمع کرنی جائز ہے تقدیم, جمع تقدیم بھی جمع تاخیر بھی بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ, ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ. جب 2 نمازیں جمع کر رہے ہیں تو 2 اذانیں نہیں دیں گے بلکہ ایک اذان اور 2 اقامتیں. دلیل کیا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, نمبر ہے 1218 1218 حدیث جابر ہے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثم اذن, پھر آپ نے اذان دلوائی, ثم اقام, پھر آپ نے اقامت کہلوائی, فصلی الظہر, تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے میدان عرفات کا. کہاں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ میدان عرفات کا. ظہر کی نماز پڑھائی, ثم اقام, پھر آپ نے اقامت کہلوائی, فصلی العصر, تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی, ولم یصلی بینہما شیئا, اور ان کے درمیان میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی. تو پتہ چلا کہ ایک اذان دی گئی, 2 اقامتیں کہی گئیں ظہر عصر کی نماز کو جب جمع کیا گیا. تو اس انداز سے جمع کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں سفر کے مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ ایسے دروس میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالی علم کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو مستحکم رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.